تاریخ اولیاء ہند میں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام روز اول سے درخشاں ہے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کئی ناموں سے مشہور ہے۔ کسی علاقے میں آپ بالے میاں اور کہیں بالا پیر، کہیں غازی میاں اور کہیں سید سالار نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ بروز اتوار 21 رجب المرجب ہجری 405 کو اجمیر شریف میں آپ کی ولادت ہوئی۔ شاعر نے اس طرح سے آپ کی ولادت کو ذکر کیا ہے: پیدا ہوا جہاں میں وہ رشک مہر و ماہ، جس نے تمام ہند میں پھیلائی روشنی، کیا کہنا اس کے حسن خدا داد کا غنی، ظلمت میں جس نے نور کے دکھلائی روشنی۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد حضرت سید سالار ساہو غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجمیر شریف میں 3 شب و روز یعنی 3 دن اور رات لنگر کا اہتمام فرمایا اور آپ کا نام مبارک مسعود رکھا۔ آپ کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو تعلیم کے لیے آپ کے والد ماجد نے حضرت سید میر ابراہیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ کو بیٹھایا، حتیٰ کہ 9 سال کی عمر شریف تک آپ نے تمام علوم مروجہ کی تکمیل فرما لی۔ اس کے بعد عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہوئے۔ اجمیر شریف میں انا ساگر کے کنارے ایک پہاڑی پر ایک گنبد سا بنا ہوا ہے جو چلہ مسعود غازی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی مقام پر سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت و ریاضت فرماتے تھے۔ فصاحت و بلاغت، جود و سخا میں آپ کا مقام نہایت بلند و بالا تھا۔ آپ کے والد حضرت سید سالار ساہو غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 سال تک اجمیر میں مقیم تھے۔ بعدہ آپ کشمیر روانہ ہوئے، جس کے بعد ہجری 1417 کو سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کشمیر روانہ ہو گئے۔ حق و باطل کے معرکہ میں آپ کی حیات مبارکہ میں 3 جنگیں ہوئی۔ تیسری جنگ میں 14 رجب بروز اتوار عصر کے وقت حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جہاں آپ شہید ہوئے وہیں پر آپ کی مزار مبارک اور درگاہ عالیہ موجود ہے۔ محسن اسلام یعنی کہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ مقدس بارگاہ ہندوستان کے مشہور و معروف درگاہوں میں سے ایک ہے۔ آپ کی مزار 1000 سال سے زیادہ عرصہ سے روحانی فیوز و برکات کا مظہر بنی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت انوار و تجلیات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت مسعود غازی کی شہادت کا کمال جب ہوا مقبول، آئی ندائے ذوالجلال، یہ ہے زندہ اس سے ہم راضی ہیں اکبر وارثی، لکھو بل احیاء عند ربہم رحلت کا سال۔ موجودہ صدی کے مشہور صوفی بزرگ حضرت سرکار عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ نے آپ کے مزار اقدس پر حاضری دی، اور آپ کی حیات پاک میں یعنی کہ سرکار وارث پاک اعظم اللہ تعالی ذکرہ کی حیات پاک میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ اپنے معتقدین کو بہرائچ شریف سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آستانے پر حاضری کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ حیات ظاہری کے بعد سرکار غازی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہرہ اتنا عام ہوا کہ پورا ملک آپ سے واقف ہو گیا، اور آپ کے فیض و عطا کا سلسلہ اتنا عام ہوا کہ قصبوں اور شہروں میں آپ کے عقیدت مندوں کا تانتا بندھ گیا، جو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ حضور سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہونے والے حاجت مندوں میں صرف غریب و مسکین ہی نہیں بلکہ تاجداروں، بادشاہوں اور نوابوں، جاگیرداروں کی بھی ایک بہت طویل فہرست موجود ہے، جو بارگاہ غازی میں کاسۂ گدائی لے کر حاضر ہو چکے ہیں اور اب بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اور آپ کے عقیدت مندوں کا احاطہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ ہر قوم و ملت کے لوگ آپ سے والہانہ عقیدت رکھتے ہیں۔ سید جمال الدین اور سید رکن الدین ردولی ضلع فیض آباد میں مقیم تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زہرہ بی بی تھا۔ وہ پیدائشی نابینا تھی،
جب ان کو یہ خبر ہوئی کہ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر اکثر لوگوں کی حاجت پوری ہوتی ہے اور نابینا لوگ دیکھنے لگتے ہیں، تو زہرا بی بی نے نیت کی کہ اگر میری آنکھوں میں روشنی آ جائے گی تو ساری زندگی میں سرکار غازی کے آستانے پر جھاڑو لگاؤں گی۔ زہرا بی بی کے والد سید جمال الدین نے جب یہ کیفیت دیکھی تو خوش ہوئے اور یہ نیت کی کہ اگر بیٹی کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی تو مزار اقدس تعمیر کرواؤں گا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوصاف سن کر زہرا بی بی کے دل میں سرکار غازی کی عقیدت اتنی بڑھ گئی کہ کمال عشق کی انتہا کو پہنچ گئی۔ وہ ہر وقت یا مسعود کا ورد کرتی، نہ کھانے کا خیال، نہ کسی چیز کی خبر، بس ہر وقت یا مسعود کا ذکر کرتے رہتی۔ ایک رات زہرا بی بی نے خواب میں آواز سنی کہ اے زہرا، تو جسم کی مشتاق ہے، آج وہ تیرے سامنے ہے، اس کو دیکھ لے۔ تو زہرا بی بی نے خواب میں ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ یا اللہ، اگر میرا عشق سرکار غازی سے سچا ہے اور یہ جو آواز مجھے آ رہی ہے یہ سید سالار مسعود غازی کی ہی آواز ہے، تو میری آنکھوں کو روشنی دے دے کہ میں اپنے غازی کو دیکھ لوں۔ زہرا بی بی نے جب درد مندانہ انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو بلند کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں ہی زہرا بی بی کی آنکھوں کو بینائی عطا کر دی، اور زہرا بی بی نے دیکھا کہ سرکار غازی کا جلوہ جہاں آرا اس کے سامنے ہے۔ زہرا بی بی چاہتی تھی کہ میں دوڑ کر سرکار غازی کے قریب ہو جاؤں، تو جب اس نے اس کا ارادہ کیا تو سرکار غازی نظروں سے روپوش ہو گئے۔ سرکار غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت کہ جس طریقے سے زہرا بی بی کی آنکھوں میں روشنی واپس آئی، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا، ان کو پیار آ ہی گیا۔ زہرا بی بی نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے سرکار غازی کے آستانے پر لے چلو اور جو نیت تم نے کی تھی روضہ تعمیر کرانے کی اس کو بھی پورا کرو۔ سید جمال الدین اور ان کے بھائی سید رکن الدین نے اپنے بھتیجے اور بھانجے کے ساتھ زہرا بی بی کو رودولی سے بہرائچ شریف کے لیے روانہ کیا اور کہا کہ روضہ غازی کی تعمیر کی جائے۔ جب وہاں پہنچے تو زہرا بی بی نے غازی سرکار کے روضے پر سر رکھ دیا اور قدم بوسی کی، جس کی برکت سے زہرا بی بی کو نور باطن حاصل ہو گیا۔ ہجری 434 میں زہرا بی بی نے سب سے پہلے غازی سرکار کا گنبد تعمیر کرایا۔ اس کے بعد سرکار غازی کے دیگر ساتھی جو شہید ہوئے تھے ان کے مزارات پر بھی تعمیری کام کروایا۔ زہرا بی بی کی عمر جب 18 سال کی ہوئی تو 14 رجب اتوار کے دن ہندی تاریخ کے اعتبار سے جیٹھ کے مہینے کی پہلی تاریخ کو زہرا بی بی کا وصال ہو گیا۔ یہ بھی ان کی سچی عقیدت کی برکت تھی کہ جس دن، جس تاریخ اور جس مہینے میں سرکار غازی کا وصال ہوا، وہی دن، وہی تاریخ اور وہی مہینہ زہرا بی بی کے وصال کا بھی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔